جب ایک غیر مسلم لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئی تو وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس کے لہجے میں غرور تھا اور آنکھوں میں سوال۔ اس نے کہا، رے سلطان، تم مسلمان لوگ سور کا گوشت کیوں حرام سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے کھایا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں سلطان پر تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے وقار سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نور اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، بیٹی، لذت ہر چیز کی معیار نہیں ہوتی، زہر بھی میٹھا ہوتا ہے مگر جان لے لیتا ہے۔ لڑکی چونک اٹھی۔ سلطان نے آگے کہا، اگر کسی چیز کا ذائقہ اچھا ہو تو کیا وہ لازماً اچھی بھی ہوتی ہے؟ ناپاک چیز چاہے کتنی بھی لذیذ کیوں نہ لگے، وہ جسم کے ساتھ روح کو بھی آلودہ کر دیتی ہے۔ اللہ نے جو حلال و حرام کیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ پھر سلطان نے ایک برتن منگوایا، اس میں سونے کے پانی سے بنا ہوا مشروب ڈالا گیا اور ساتھ ہی ایک دوسرا برتن منگوایا جس میں عام پانی تھا۔ سلطان نے کہا، اس برتن میں زہر ملا ہے مگر ذائقہ میٹھا ہے، اور اس میں سادہ پانی ہے مگر پاکیزہ، تمہیں کون سا پینا پسند ہے؟ لڑکی نے فوراً کہا، ظاہر ہے پاک پانی، زہریلی لذت کس کام کی؟ سلطان مسکرایا اور بولا، یہی ہمارا جواب ہے۔ سور کے گوشت میں ظاہری لذت ہے مگر روحانی زہر چھپا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے حیوانوں کی طرح ناپاک چیزوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام طہارت سکھاتا ہے، جسم اور روح دونوں کی۔ پھر سلطان نے سور کی عادات بتائیں کہ وہ اپنی گندگی خود کھاتا ہے، پاکیزگی سے نفرت کرتا ہے اور غیرت سے خالی ہے۔ اس کے گوشت میں وہی صفات منتقل ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو اسے کھاتا ہے رفتہ رفتہ حیوانی صفتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ لڑکی سن کر خاموش ہو گئی۔ سلطان نے کہا، بیٹی، اگر تمہارا رب تمہیں کسی چیز سے روکے تو سمجھو اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں مگر روح کی پاکیزگی دائمی ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، رے سلطان، تمہارے الفاظ نے میرے دل کو بدل دیا۔ میں نے کبھی یوں نہیں سوچا تھا کہ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہوتی ہے۔ صلاح الدین نے فرمایا، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اس نے آہستہ کہا، تمہارے دین کی یہ حکمت دلوں کو روشن کرتی ہے۔ پھر وہ احترام سے اٹھی اور چلی گئی۔ دربار کے لوگ حیران تھے کہ چند الفاظ نے ایک دل کو جھکا دیا۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، دلائل سے نہیں بلکہ حکمت سے دل فتح کیے جاتے ہیں، اور یہی اسلام کی اصل طاقت ہے۔